کبھی آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور سوچا ہے کہ یہ کائنات کتنی وسیع ہے؟ کبھی زمین پر قدم رکھتے ہوئے یہ غور کیا ہے کہ یہ دھرتی کس مضبوط نظام پر قائم ہے؟ انسان صدیوں سے زمین اور کائنات کے راز جاننے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ قرآن پاک نے ان تمام رازوں کو 1400 سال پہلے ہی کھول دیا تھا، جب سائنس کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ یہ وہ حقائق ہیں جنہیں آج کے جدید ترین ٹیکنالوجی سے سائنسدان دریافت کر رہے ہیں، اور یہی قرآن کی سب سے بڑی معجزہ نما سچائی ہے۔ مزید تسلسل پہاڑوں کا نظام۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے زمین کو بچھوانہ بنایا ہے اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا ہے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ پہاڑ زمین کی پلیٹوں کو توازن دیتے ہیں، اور اگر یہ پہاڑ نہ ہوں تو زمین مسلسل لرزتی رہے۔ سائنس نے ٹیکٹونک پلیٹس کا نظریہ پیش کیا ہے، لیکن قرآن پہلے ہی بتا چکا تھا کہ پہاڑ زمین کے استحکام کے لیے ہیں۔ سمندر اور پانی کا نظام۔ قرآن میں ہے کہ 2 سمندر ہیں جو ساتھ ساتھ بہتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے نہیں ملتے، ان کے درمیان ایک پردہ ہے۔ جدید سائنس نے اوکیانوگرافی کے ذریعے یہ دریافت کیا ہے کہ میٹھے اور کھارے پانی کے درمیان ایک نیچرل بیریئر موجود ہے۔ یہ سچائی اس بات کی گواہی ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ بادل اور بارش۔ قرآن بارش کے نظام کو تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ سائنس آج کنڈنسیشن، کلاؤڈ فارمیشن، ایواپوریشن کے اصول بیان کرتی ہے، لیکن قرآن پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو جمع کرتا ہے، پھر وہ ٹکراتے ہیں اور بارش برستی ہے۔ یہ حیرت انگیز مماثلت قرآن اور سائنس کے درمیان ایمان کو تازہ کر دیتی ہے۔ زمین کی تہ۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں پیدا کی ہیں۔ سائنس نے آج دریافت کیا ہے کہ زمین مختلف لیئرز پر مشتمل ہے، کرسٹ، مینٹل، آؤٹر کور، انر کور وغیرہ۔ یہ حقیقت قرآن میں پہلے ہی موجود تھی۔ زمین کے خزانے اور معدنیات۔ ہم روزانہ جو تیل، گیس، کوئلہ اور معدنیات نکالتے ہیں، یہ سب زمین کی گہرائیوں میں محفوظ ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے زمین میں تمہارے لیے رزق کے خزانے رکھے ہیں۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ انسان جب چاہتا ہے تب ان کو نکال نہیں سکتا، بلکہ جب اللہ تعالیٰ چاہے تب ہی یہ خزانے دریافت ہوتے ہیں۔ حیاتیاتی اور نظام اور زمین کا کرہ۔ زمین کے ماحول میں آکسیجن، نائٹروجن اور دیگر گیسوں کا تناسب بالکل ایسا رکھا گیا ہے کہ زمین قائم رہ سکے۔ اگر آکسیجن زیادہ ہو جاتی تو آگ ہر وقت بھڑکتی، اگر کم ہو جاتی تو زندگی ممکن نہ رہتی۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو ایک توازن کے ساتھ بنایا ہے، اور یہ نظام انسان کے فائدے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ زمین کی گردش۔ قرآن کہتا ہے کہ زمین اور آسمان اپنے مدار میں چل رہے ہیں۔ آج سائنس کہتی ہے کہ زمین اپنی دھاری پر گھومتی ہے اور سورج کے گرد ایک خاص رفتار سے چکر لگاتی ہے۔ یہ گردش اگر ذرا سی بھی تیز یا سست ہو جائے تو زمین پر زندگی ختم ہو جائے، لیکن قرآن ہمیں یہ حقیقت صدیوں پہلے بتا چکا تھا۔ بجلی اور گرج چمک۔ قرآن میں گرج چمک اور بجلی کو اللہ تعالیٰ کی نشانی کہا گیا ہے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ تھنڈر سٹارمز ہمیں بادلوں کے ٹکراؤ اور برقی ذرات کی وجہ سے بجلی پیدا ہوتی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے تاکہ انسان ڈرے اور اللہ کی بڑائی کو پہچانے۔ اثر انگیز اختتام۔ سوچنے کا مقام ہے کہ جس زمین پر ہم چلتے ہیں، جس سے ہم رزق لیتے ہیں، جس سے ہم پانی اور سایہ پاتے ہیں، اس زمین کی حقیقت قرآن نے پہلے ہی بیان کر دی۔ انسان جتنا بھی ترقی کر لے، سائنس جتنی بھی آگے بڑھ جائے، آخرکار ہر حقیقت قرآن ہی کے مطابق نکلتی ہے۔ یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، زمین کا ہر ذرہ، ہر قطرہ، ہر جھونکا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ پہاڑ، دریا، بادل، بارش سب ہمیں یہی پیغام دیتے ہیں کہ کوئی ہے جو اس سب کو کنٹرول کر رہا ہے۔ کیا ہم اس خالق کا شکر ادا کر رہے ہیں، یا ہم زمین کو برباد کر کے ناشکری کر رہے ہیں؟ یاد رکھیں، زمین کی یہ نشانیاں صرف علم کے لیے نہیں بلکہ ایمان کے لیے بھی ہیں۔ یوٹیوب کے لیے آخر میں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کریں، اپنا رائے کمنٹ میں دیں، اس ویڈیو کو اپنی دوستوں اور فیملیز کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایمان افروز حقائق آپ تک پہنچتے رہیں۔ شکریہ۔